کچھ ایسی میری سوچ بنتی ہے، میرا کوئی روحانی سلسلہ نہیں، میں اپنی ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی۔ ان کے پاس کیا ہے، ایک بھٹو کے نام اور ماں کی لاش۔ آج مرتضیٰ بھٹو کو سارے لوگ بھول گئے ہیں۔ خان نے اپنے فیصلے خود کیے ہیں، میں کسی مشیر کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ جو آپ پریڈکشنز دیتے ہیں، پیش گوئیاں کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کوئی سلسلہ ہے، کوئی اشارہ ملتا ہے؟ جیسا آپ نے کہا 15 دن پہلے 16 دن پہلے آپ کو پتہ چل گیا، یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ یا آپ کا دل کہنا شروع کر دیتا ہے، یا آپ کو اندر سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے؟ کچھ ایسی میری سوچ بنتی ہے، میرا کوئی روحانی سلسلہ نہیں، میں اپنی ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی، اور اتنے سارے ہم 10-11 بہن بھائی تھے، ان سب کو اس نے پالا۔ سو میں باپ کے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں تھا، باپ سے میری نہیں بنی، سو میں ماں کے ساتھ ہی اٹیچ تھا۔ اور میری ماں بہت ہی نیک عورت تھی کہ اتنے بچوں کو پالنا بھی، اور ہمارے ان دنوں میں ہماری مائیں تو کوئی ملازم نہیں رکھتی تھی، یا صفائی کے لیے، جھاڑو کے لیے، سب بچوں کی روٹی بھی ماں بناتی ہے، کپڑے بھی وہی دھوتی ہے، دھوبی بھی نہیں تھا ہمارے گھروں میں۔ دیکھو نا، ہمارے کپڑے بچپن میں کوئی دھوبی کو نہیں جاتے تھے، ماں ہی اتوار والے دن دھوتی تھی۔ اور ہمارے وقت میں استری کے کپڑے پہننا بچپن میں کوئی اتنا رواج نہیں تھا اسکولوں میں، اور کپڑا بھی اس قسم کا تھا، دھو کے سکھاؤ تو وہ ٹھیک ہی ہوتا تھا۔ ہماری مائیں جوڑے کپڑے اس قسم کے لیتی تھی کہ دھونے اور سکھانے کے بعد ان کو استری نہ کرنی پڑے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی خود مشکل بنا لی؟ میرا خیال ہے اس ٹیلی فون نے اس نئے موبائل نے ٹیلی فون کی زندگی بڑی آرام کی۔ موبائل سے شیخ صاحب بہت تنگ ہے، دوسری بار بتایا انہوں نے موبائل نہیں پسند۔ اچھا، موبائل نے کیا اتنا کو دکھ دیتی ہے؟ موبائل سب تنگ ہے، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ زندگی جو سمپل ہے، سادہ ہے، وہ زیادہ اچھی ہے؟ جو ریلیکس پاکستان میں، دنیا میں تو انہوں نے اپنا اس کا طریقہ رکھا ہے کہ کسی کا موبائل نمبر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دنیا میں راہ چلتے آپ کو کوئی موبائل نہیں نمبر دیتا۔ ٹھیک ہے، یہاں تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے موبائل نمبروں کی، اور بلا وجہ بھی شام کو فون کرتے، وہ ٹھیک ہونا، بس میں کیا ذرا پوچھ لواں سوڑ تو پہلے جا کو دیکھیں اب تو بیپر یعنی بھی خوشی کی خبر دینی ہے، کوئی غم کی خبر یا کوئی مسئلہ ہے، بیپر بھی جو ہے وہ فون پہ ہو رہا ہے، انٹرویوز بھی فون پہ ہو رہے ہیں، کاروبار بھی فون پہ ہو رہا ہے، چیک کی لین دین بھی فون اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ اب انسان کی زندگی سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے تو نہیں آتا، لیکن سٹاف کل مجھے کہہ رہا تھا بجلی کے بل شل بھی فونوں پہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو میرے خیال سے اچھی بات نہیں کہ ایک فون کا اچھا پہلو ہے کہ آپ مطلب آن لائن اگر بل دے دیں، آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے، وہ زیادہ آسان لگتا ہے آپ کو؟ اب پتہ نہیں، ہر چیز کی پازیٹیو اسپیکٹس بھی تو ہوتے ہیں نا شیخ صاحب۔ لوگ تو اس کو زیادہ پازیٹیو سمجھتے ہیں۔ اچھا، کبھی آپ فجر کے ٹائم پہ یقینی طور پہ اٹھتے ہوں گے، تو اس ٹائم پہ آپ کو بھی شاید ایسا محسوس ہوتا ہو کہ سب پرندوں کی آواز آپ سنتے ہوں گے، ٹھنڈی ہوا سنتے ہوں گے، تو ایسا لگتا ہے کہ کائنات کہہ رہی ہے خود کہ میرے پاس بہت سے راز ہیں، کوئی ہے جاننے والا؟ اور خاص طور پہ فجر کے ٹائم پہ ایسا میں جلدی سو جاتا ہوں، بہت پاکستانیوں میں لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور بہت جلدی اٹھتا ہوں، اور میں گھر وہاں رہتا ہوں جس میں پرندے ہوں، اور میں شکار کا گوشت نہیں کھاتا کبھی بھی۔ ٹھیک ہے، اور صبح مجھے چہچہاٹ جو ہے پرندوں کی وہ سکون دیتی ہے، اور اس گھر کا انتخاب بھی میں نے اس درخت کی وجہ سے کیا کہ یہاں جانوروں نے گھونسلے بنائے ہوئے ہیں، اور جب وہ صبح صبح یا رات کو چہک کے جاتے ہیں یا صبح صبح اٹھ کے آتے ہیں، تو مجھے الگ صبح پرندے دیکھنے اچھے لگتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، اب آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جو الیکشنز ہیں 2022 میں آپ دیکھتے ہیں، یا پھر 23 ہی آئے گا؟ بہرحال جانا تو ہے الیکشن میں، اور جس طرح یہ حکومت مہنگائی کرتے چلی جا رہی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھائے چلی جا رہی ہے، پھر سارا ملبہ بڑی سمارٹلی پی ٹی آئی پہ ڈالتی چلی جا رہی ہے کہ انہوں نے فلاں وقت میں کرنا تھا، یہ نہیں کیا، یا یہ کیا، آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے جو شرائط، یہ سارا ملبہ پھینک دیتی ہے پی ٹی آئی کی حکومت پہ، تو کیا یہ اپنے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرے؟ پھر وہی چیز کہ یہ پہلے مہنگائی کرتے چلے جائیں گے، پھر جب الیکشن قریب آئیں گے، باقی اپنے اپنے الو سیدھے تو کر لیے انہوں نے، نیب قوانین دیکھ لیں آپ، ای وی ایم کا معاملہ دیکھ لیں، الیکٹورل ریفارمز دیکھ لیں، تو جب یہ قریب جائیں گے الیکشن کے تو پھر ریلیف پیکیجز اناؤنس کرنا شروع کر دیں گے تاکہ کسی طرح سے جو عوام کے دل پہ بجلیاں گرائی ہوئی ہیں اس کو بجھایا جا سکے۔ میں نے تو ساری زندگی میں یہی دیکھا جی کہ یہ حکومت جو آتی ہے وہ پچھلے پہ ملبہ ڈال دیتی ہے۔ یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے، پھر خود کیوں آتے؟ پچھلوں کو رہنے دیا کریں۔ بس آپ نے دل کی بات کرتی، پھر عمران خان کو رہنے دے دیں، پھر سازش کیوں کی عمران خان کے خلاف؟ انٹرنیشنل طاقتوں نے اور لوکل سازشیوں نے جو مل کے اس کو اٹھایا، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج آپ دیکھیں
غریب آدمی کی اندر سے حالت بڑی خراب ہے. ہوگی، ظاہری بات ہے، اور کیونکہ آپ کی آمدن وہی ہو، اگر تنخواہیں بھی بڑھانی کتنے % بڑھ جائیں گی اور مطلب آپ کے خرچے بڑھ جائیں، آمدن نہ بڑھے تو کیسے کرے گا غریب بندہ؟ حالات جو ہیں جی وہ آدمی کو ریلیف کی بجائے تکلیف ملی ہے. بالکل. اور بیٹھے بٹھائے جس نے بھی یہ سازش کی، عمران خان کو تو اس نے عوام میں مقبول کر دیا، لیکن اپنے لیے اس عوام کے لیے بہت بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.